نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کی وہ حقیقت بہت ہی اہم رات ہے، اس کا بیان دوسرے فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ میں نے سنت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے گا۔ یہ ضرورت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام پاک سن لے پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے، یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ پر اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسرا رہ گیا۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لیں۔ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مبارک مہینے میں فرض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحری کھانے کا شکریہ یہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے عظیم الشان نماز فرض کو بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا۔ بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ناقص فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مگر اس نماز کا ثواب نہیں ملتا، مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت یا تکبیر اولا کا دو ذکر ہی کیا، بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض ہے۔ ایک فرض کے بدلے 3 کو ضائع کیا، یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز غیر اللہ کی نظر اور عصر کی نماز جماعت افطاری کے سامان خریدنے کی نظر ہو جاتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاش تو رمضان مبارک میں سونے کے نظر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھلا ہے۔ اور آئندہ تراویح کا مسئلہ ہے، تہجد کا وقت تو ہی عین سحری کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے جن کے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے،
اور ایک کے بعد دوسرے حافظ قرآن سے قرآن پاک سنتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا، اس میں سب کچھ بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے پیئے نوش فرمائے اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کرے۔ اللہ والوں کے یہ معمولات یا واقعہ اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی یا اس پر کوئی جو ہے باتیں کہہ کر چھوڑ دی جائے، بلکہ اس لیے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لے۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہے، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دے تو کیا دقت ہے؟ آخری دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر ہیں نہ اوقات کے پابند ہیں، ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکے یا کھیت پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکے۔ اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں، اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دے یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کرے۔ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان میں نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام اور جتنی ساری عبادات ہیں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔